اچھا، کچھ لوگوں کے لیے ریٹائرمنٹ بہت زیادہ فیسینیٹنگ ہوتی ہے، مجھ جیسے لوگوں کے لیے ریٹائرمنٹ فیسینیٹنگ ہوتی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایز سون ایز پاسبل ریٹائر ہو جاؤں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ریٹائرمنٹ ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، ایک نائٹ میئر ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب 70 سال کے ہو جائیں گے، اس ٹائم پر یا 70 یا لیٹس سے 65 ایئرس کے ہو جائیں گے، اس ٹائم پہ ریٹائر ہو رہے ہوں گے اور اس ٹائم پر کچھ بھی کرنے کو نہیں ہوگا. تو ریٹائر ایسے ٹائم پر ہونا چاہیے میرے خیال سے. اب میرے خیال سے اگر مجھے پہلے خیال ہوتا تو شاید میں اس کے لیے کچھ کام کر چکا ہوتا، لیکن اب کیونکہ میں نے بہت دیر میں ریئلائز کیا تو اب میں نے اس پہ کام اسٹارٹ کیا. اینی ویز جتنا بھی دیر سے آپ کو سمجھ میں آ جائے اتنا زیادہ بہتر تو ہے، ایٹ لیسٹ آپ کو ایٹ لیسٹ ریکگنیشن تو ہو گئی نا. تو کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، آپ فائنینشلی فری ہو جاتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد. ناٹ نیسسریلی کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں، لیکن آپ وہ کام کریں جس میں آپ کو مزہ آ رہا ہو. خیر، میں آج بات کروں گا کہ اگر 10 سال کا کسی نے سوچا ہوا ہے کہ 10 سال کے اندر ریٹائر ہونا ہے تو آج سے اس کو کس طرح سے اور کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے تاکہ اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کر لے. چاہے وہ لیٹ سے 20 ایئرس کا کوئی بندہ ہو یا 30 ایئرس کا بندہ ہو، آپ کو اپنا جو آپ نے سوچا ہوا ہے تو وہ لیٹ سے اس کا 10 ایئرس کا ٹارگیٹ رکھ لیں. 10 ایئرس ایک بہت لمبا پیریڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے شاید امیجن نہ کیا ہو، لیکن وہی کام جو آپ کر رہے ہیں اسی کو کرتے رہیں گے اور اس سے ڈفرینٹ ریزلٹس سمجھیں گے کہ آ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ایسا کام کرنا ہے جو کہ ڈفرینٹ ہو اور اس کے ریزلٹس بھی سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ ہو. جو آپ ایگزسٹنگ کام کر رہے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا. اب میں بات کروں ریٹائرمنٹ کی تو 3 طرح کی ریٹائرمنٹ مجھے سمجھ میں آتی ہیں جو میں نے اپنے حساب سے سمجھا ہے. سب سے پہلے بات کریں تو کنونشنل ریٹائرمنٹ ہوتی ہے. کنونشنل ریٹائرمنٹ کے اندر بیسکلی اچھا یہ جو ریٹائرمنٹ ہے ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب سے اس طرح کا ایک رول بنا ہوا ہے کہ 60 سال کی ایج کے بعد ریٹائر ہونا ہے یا 65 سال کی ایج کے بعد ریٹائر ہونا ہے، اور کچھ ملک اس کو آگے یا پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک طرح کا رول بنا ہوا ہے یہ، بلکہ جی سی سی کنٹریز میں جو لیٹ سے جو لوکلز ہوتے ہیں ان کے لیے تو کہیں کہیں 45 ایئرس اور 50 ایئرس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ریٹائر کر دیتے ہیں اور وہ بینیفٹ ہوتا ہے آف کورس سٹیزن کے لیے، لیکن نارملی وہ ریٹائرمنٹ کے قریب آ جاتے ہیں. یہ ریٹائرمنٹ جو ہے بیسکلی 1980 سوری کہہ رہا ہوں میں 1890 کے اندر جرمن چانسلر تھا، اس نے امپلیمنٹ کیا تھا یہ رول، کیونکہ وہاں پر جو ینگ لوگ تھے ان کو جابز نہیں ملتی تھی، وہ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بوڑھے لوگ تھے وہ جابز لیے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس کو اس طرح سے سسٹم بنایا ہے کہ جو 60 ایئرس کے جو اپروچ کرتا ہو بندہ وہ ریٹائر ہو جائے اور اس کی جگہ کوئی نیا بندہ ہائر کر لیں. تو یہ ایک تھاٹ پروسیس تھا جو کہ بہت کامیاب رہا اور جس کی وجہ سے پوری دنیا نے اس کو امبریس کیا. اور پاکستان جیسے ملکوں میں اور ایون دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں تو کسی ملک نے 60 ایئرس کی ایج رکھی ہوئی ہے، کسی نے 65 ایئرس کی ایج رکھی ہوئی ہے، کسی نے 63 ایئرس کی ایج رکھی ہوئی ہے. فرانس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹس ہوتے ہیں، انہوں نے ایج کو تھوڑا سا لیٹ سے بڑھا دیتے ہیں تو اور رائٹس ہونے لگتے ہیں. لوگ نہیں چاہتے کہ زیادہ کام کریں، لیکن اینی ویز 60 ایئرس 65 ایئرس یہ اس طرح کی ایج بریکٹ ہوتا ہے جس کے اندر بندہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ کوئی بہت پرانا کوئی رول نہیں رہا ہے، یہ ایز اے سیٹ 130 سال 120 سال پہلے یہ امپلیمنٹیشن میں آیا تھا اور جب سے اب تک لوگ اس کو اسی طرح سے یوز کر رہے ہیں. یہ کنونشنل ریٹائرمنٹ ہے جس کے اندر آپ کے لیٹ سے اگر آپ کسی گورنمنٹ جاب کے اندر ہیں تو آپ کی پینشن بن رہی ہوگی، آپ گورنمنٹ لیٹ سے آپ کو گورنمنٹ پیسے دے گی، پینشن دیا کرے گی جب آپ ریٹائر ہوں گے، یا آپ خود اپنا پاٹ بنا رہے ہوں گے اور اس کے اندر کچھ پیسے جمع کر رہے ہوں گے اور ایونچولی جب ریٹائر ہوں گے تو وہ اس پاٹ میں سے آپ خرچ کرنا شروع کریں گے. یا پھر آپ نے کبھی کوئی پینشن فنڈ لیا ہوگا، یا لیٹ سے آپ کی کمپنی گریجوٹی آپ کو دے گی تو ایک ساتھ بہت سارے پیسے آئیں گے آپ کو جب ریٹائر ہوں گے. تو یہ کنونشنل ریٹائرمنٹ ہے، لیکن اس سے آپ ایک فکس قسم کا روٹین رکھیں گے اور اس میں کچھ نیا نہیں کر سکتے. آپ جب 60 65 سال کے ہو جائیں گے تو اس میں بہت کچھ نہیں کر پائیں گے جو کہ آپ نے ارلی ایج میں آپ نے سوچا ہوگا وہ کرنے کا. اس کا دوسرا پارٹ اگر آپ دیکھیں ریٹائرمنٹ کا وہ ہوتا ہے فائر کا، جو کہ اس وقت بہت پاپولر ہے پوری دنیا کے اندر. اس میں 2 طرح کے فائر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فیٹ فائر اور ایک ہوتا ہے لین فائر. اگر لین فائر کی بات کریں تو لین فائر بیسکلی کہتا یہ ہے کہ آپ جتنا بھی اس کے اندر آپ کما رہے ہیں اس میں سے اپنے آپ کو منیملسٹ کر دیں اور کم سے کم پہ چلے جائیں. جتنی بھی آپ کی ایکسپنسز ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا ایکسپنسز ہی اتنے کم ہو جائیں کہ آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ ایک طریقہ ہے بالکل کہ آپ اس کے اندر ایز سون ایز پاسبل آپ اپنی جاب چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انف پیسے ہو جائیں کہ اب لیٹ سے آپ کا خرچہ اس وقت 1 لاکھ روپے ہے اور آپ اپنے خرچے کو ایک دم سے 40,000 روپے پہ لے آئیں. اب اس کے اندر ظاہر سی بات ہے بہت اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت سارے اور خرچے ہو رہے ہوتے ہیں، آلریڈی انفلیشن اتنی ہائی ہے پوری دنیا کے اندر، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اس میں کٹ ڈاؤن لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد منیملسٹ ہو جاتے ہیں. زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز کے اندر ایز اے سیڈ کہ یہ اس طرح کا کلچر ہے اور اس طرح کی سوچ ہے. اس کی بڑی ایک پاپولر اگزامپل ہے کیچ 22 کے نام سے ایک بک ہے.
وہ میرے پاس تو نہیں ہے، آپ میں نے لنک لگا دیا ہے امیزون کا، اس میں جا کے آپ بائی کر سکتے ہیں اس بک کو۔ کیچ 22 کی جو بک ہے اس کے اندر جو اس کا آتھر تھا اس کا نام تھا بیسکلی جوزف ہیلر۔ جوزف ہیلر جو تھا وہ اپنی ایک پارٹی میں گیا اپنے دوست کے ساتھ، کرٹ وانیگٹ اس کا نام تھا، اور اس پارٹی میں بیسکلی وہ ایک ہیج فنڈ مینیجر تھا جس نے وہ پارٹی تھرو کی تھی، اور وہاں جا کر جو اس کا دوست ہے جوزف کا جس نے کیچ 22 لکھی تھی، اس بک سے اس کا ریلیشن نہیں ہے اس واقعے کا، لیکن میں ایسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو اس کا ریفرنس دینے کے لیے کہ یہ کیچ 22 کا جو آتھر تھا اس نے کہا تھا۔ تو اس کے دوست نے اس کو، کرٹ نے کہا کہ جوزف تمہیں پتہ ہے یہ جو بندہ ہے تمہاری اتنی پاپولر بک ہے، اتنی زبردست بک ہے جو کہ پوری دنیا میں سیل ہو رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس بندے نے تمہیں پارٹی دی ہے اس کی ایک دن کی انکم تمہاری جو بک کی رائلٹی آتی ہے تم کو، پوری اوور آل جو رائلٹی اب تک آئی ہے اس سے زیادہ ہے، تو تم اس سے کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ اس نے بولا کہ نہیں، میں اس سے کمپیٹ کر سکتا ہوں، اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ میرے پاس وہ چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ تو جو کرٹ تھا وہ کافی حیران ہوا اس بات پر، اور اس نے کہا کہ یار ایسی کیا چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے اور تمہارے پاس ہے؟ سو اس کے بعد اس نے کہا کہ یس ہی ہیز اے لاٹ بٹ آئی ہیو سم تھنگ وچ ہی ول نیور ہیو وچ از انف۔ انف تھا اس کے پاس، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے لیے انف ہے۔ تو وہ ایک جو لین مینٹالٹی ہے، فائنینشیل منیملزم ہے، آئی تھنک میں نے اس کا ورڈ صحیح پروناؤنس کیا، منیملزم، فائنینشیل منیملزم ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو کم سے کم کے اندر میکسیمم اپنا انف سوچنا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اچھے سے اچھے کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو آپ کے پاس اس وقت ریسورسز ہیں، جتنے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایزیلی اویلیبل ریسورسز ہیں، آپ کو اس کے اندر خوش رہنا چاہیے، اور اس کی ایکسپیکٹیشن کو، اپنی ایکسپیکٹیشن کو اسی کے برابر رکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو انف سمجھنا چاہیے۔ ونس آپ اس کو انف سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ کنٹینشن آ جائے گی، اور جب کنٹینشن آ جائے گی تو آپ کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے، میں محنت کرتا ہوں، مجھے اور کام کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے، میں اپنے آپ کو پروگریس کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے پیسوں کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے جس طرح سے باقی لوگوں کو ہے۔ میرے پاس جو بھی ہے وہ میرے لیے انف ہے۔ تو وہ ایک فائنینشیل منیملزم ہے جو ایک اس پورے جو اسٹوری ہے اس کا ایک کرکس تھا۔ پلس یہ کہ پھر جب جوزف کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس نے ایک اوبیچوری لکھی تھی، کرٹ نے، آئی تھنک نیو یارک ٹائمز میں یا پتہ نہیں کون سے نیوز پیپر میں لکھی تھی، تو وہ بھی اس کے اندر کافی ایک اچھا رسپانس آیا تھا اس اوبیچوری کا، اور اس کے اندر یہ پھر اسٹوری جو تھی وہ کافی پاپولر ہوئی تھی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی لین فائر جس کے اندر بندہ اپنے آپ کو بالکل سپریس کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کوشش کرتا ہے کہ ایز مچ ایز پاسبل جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس کے اندر آگے بڑھے۔ اسی فائر پرنسپل کا، بیسکلی فائر پرنسپل کیا ہے؟ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ریٹائر ارلی، یہ اس کا نام ہے، اور اس کے اندر جو آپ کو جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں اگر وہ آپ کے اینول ایکسپنس کے 25 ٹائمز ہوں گے تو آرام سے آپ ریٹائر کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کی ایگزامپل لیتا ہوں۔ ایگزامپل یہ ہے کہ لیٹ سے آپ کا مہینے کا خرچہ لیٹ سے 12 لاکھ روپے ہے، اور میں درہم میں بات نہیں کر رہا، میں ابھی روپے میں ایزی بات کر لیتا ہوں کہ 12 لاکھ روپے ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس 25 ٹائمز 12 لاکھ روپے موجود ہیں جو کہ 3 کروڑ روپے بنتے ہیں، اب آپ کے پاس 3 کروڑ روپے موجود ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا خرچہ مہینے کا 1 لاکھ روپے ہے، سال کا 12 لاکھ روپے ہے، تو آپ اس کو ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں گے جو کہ انفلیشن کو بیٹ کرے گا، اور جب وہ انفلیشن کو بیٹ کرے گا تو جو باہر، اچھا یہ بائی دا وے یہ پورا جو تھیوری ہے، یہ جو پورا سینیریو ہے، یہ ہم گوروں سے لے کے بات کر رہے ہیں، اس کو پاکستان پہ ڈائریکٹلی امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے بھی فارمولاز ہیں اور اس کے لیے بھی آپ کام کر سکتے ہیں، بہت آرام سے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس پورے فارمولے کو ڈائریکٹلی پاکستان پہ امپلیمنٹ کرنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر انفلیشن 4% یا 5% نہیں ہوتی ہے، پاکستان کے اندر انفلیشن ہوتی ہے 10% نارملی، اور آج کل تو 38% چل رہی ہے ماشاء اللہ سے، تو اس لیے اس چیز کو اتنا آسانی سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اور انفلیشن کے اوپر بھی الگ سے ٹاپک ہے، انفلیشن کے ہمارے اوپر کتنی انفلیشن آ رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ہر سوشو اکنامکس کلاس کے اندر کسی کی 1 لاکھ روپے سیلری ہے اس کے لیے انفلیشن ڈفرینٹ ہے، کسی کی 5 لاکھ روپے سیلری ہے اس کے لیے انفلیشن ڈفرینٹ ہے، اس کے لیے شاید 38% نہ ہو، تو یہ چیز ایک ڈفرینس کریٹ کرتی ہے۔ اینی ویز، ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو فارمولا ہے فائر کا، جو فیٹ فائر کا فارمولا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس اپنے ایکسپنسز سے 25 ٹائمز پیسے زیادہ ہیں تو آپ آرام سے ریٹائر ہو سکتے ہیں۔ ان پیسوں کو آپ انویسٹ کریں ایسی جگہ پر جو آپ کو 4% کا ریٹرن دیں، اور وہ جو 4% کا ریٹرن ہے آپ اس 4% کو یوز کر لیں، اور وہ پیسے کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے ڈالر ٹرمز کی، روپی ٹرم کے اندر یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ روپی ٹرمز کے اندر آف کورس اگر آپ کی انفلیشن 25% لیٹ سے، تو آپ کو ایٹ لیسٹ 25% کے اوپر انویسٹ کرنا ہوگا، تب جا کے آپ کی یہ ویلتھ انٹیکٹ رہے گی، اور پھر آپ اس کو سلولی اینڈ گریجولی تھوڑا بہت شاید گرو بھی کر لیں۔ لیکن اب پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے اس کے اندر ایسٹس کی ویلیو بھی نیچے آئی ہے،
آپ کے جو جو انفلیشن ہے وہ اسکائی راکٹ کر رہی ہے، تو اس طرح کے سینیریو میں شاید وہ کام نہ آئے۔ فیٹ فائر اتنا برا نہیں ہے، لین فائر فیٹ فائر ملا کر ہم دونوں چیزیں ملا کر ایون پاکستان میں امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں اس چیز کی، along with the ریٹائرمنٹ جو میں نے پہلے بات کی تھی۔ اچھا، اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے میں پلیز کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس چینل کے اوپر میں بات کرتا ہوں پرسنل فائنانس کی، پروڈکٹیوٹی کی۔ میں یو اے ای میں رہتا ہوں تو میں اس ایسپیکٹ سے بات کر رہا ہوتا ہوں، ایکسپیٹ کے ایسپیکٹ سے بات کر رہا ہوتا ہوں، تو اس کو اسی آپ کو فلٹر میں دیکھنا چاہیے۔ پلس یہ کہ میرا ایک نیوز لیٹر بھی ہوتا ہے، نیوز لیٹر کو پلیز سبسکرائب کر لیں، لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے۔ پیٹرین پہ اگر آپ کو سپورٹ کرنا ہے تو patreon.com/ولی خان کا لنک ہے، اس پہ جا کے آپ مجھ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ ریٹائرمنٹ آپشن کی، جو کہ بہت مزے کا ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ لو واٹ یو ڈو، ڈو واٹ یو وانٹ۔ یہ پوائنٹ اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا تو آپ فوراً ریٹائر ہو سکتے ہیں۔ آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں آپ وہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو جس جاب کے اندر ہے، فرض کریں آپ کو وہ جاب ہی پسند ہے، تو آپ ایک طرح سے ریٹائرڈ ہے نا، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ لیٹ سے مجھے یوٹیوب کی ویڈیوز بنانا پسند ہے، اگر مجھے یوٹیوب کی ویڈیوز بنانا پسند ہے اور مجھے پوری زندگی آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کو صرف یوٹیوب کی ویڈیوز بنانی ہے، تو میرے لیے تو یہ ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی، آئی مین یہ میرے لیے کام نہیں ہوا، یہ میرے لیے ریٹائرمنٹ ہوئی کہ میں اپنے لیے اپنے حساب سے کام کر رہا ہوں۔ تو میرے خیال سے اگر آپ وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ جس چیز میں آپ کو مزہ آتا ہے، جس چیز میں آپ کو تھکتے نہیں ہیں، آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ یار منڈے آ گیا اب مجھے آفس جانا ہے، اگر آپ کوئی وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے ریٹائرمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ میرے لیے اس وقت آف کورس میری ڈے جاب ہے، اور پھر مجھ کو اس ڈے جاب سے ٹرانزیشن کرنا ہے کہ میں کانٹینٹ کریشن کے اندر فل ٹائم آ جاؤں۔ اگر مجھے اس طرح کا میرا ٹارگٹ ہے تو میں نے اپنے آپ کو کچھ ٹائم دیا ہوا ہے کہ اس ٹائم کے بعد مجھ کو ایونچولی یہ کام کرنا ہے، اور جب میں وہ کام کرنا شروع کر دوں گا تو ایکچولی میری آفس سے تو ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، میں کام کر رہا ہوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو کہ مجھے لیٹ سے پسند نہ ہو یا مجھے مزہ نہ آ رہا ہو اس کام کے اندر۔ میں وہ کام کر رہا ہوں گا جس میں مجھے مزہ آ رہا ہو۔ تو along with all other retirement جو میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ پہلی ریٹائرمنٹ ایج وائز ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، وہ تو اس پہ تو شاید ہم نہ پہنچے، لیکن جو فیٹ فائر اور جو لین فائر ہے اس کو ہم نے امبریس کیا، ہم اپنے خرچے کو ہم نے ایٹ لیسٹ منیمم کر دیا ہے، اور ہم نے اپنے جو سیونگس تھی اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے ڈیورنگ دا ٹائم جب ہم کمانے کی پوزیشن میں ہیں، اس ٹائم پر ہم اس کو بڑھا دیں گے، اور اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا کہ ہمیں لگتا ہے لیٹ سے کہ اب میں شاید فیٹ فائر کر لوں، اور لیٹ سے 25% کے قریب میں لیٹ سے 25 ٹائمس کے قریب جو اینول ایکسپینس ہے وہ آ جائے۔ اس میں کیویٹ ہے جو میں بتاتا ہوں، پلس یہ کہ اب میں وہ کام اسٹارٹ کر دوں جس میں مجھے مزہ آ رہا ہے، تو پھر اس میں مجھے تھوڑے سے پیسے بھی جنریٹ ہو رہے ہوں گے، میری آلریڈی جو سیونگس ہیں وہ بھی ہوں گی جو مجھے کام دے رہی ہوں گی، میرا کام کر رہی ہوں گی، تو سب کچھ ملا کر میں ریٹائر ہو سکتا ہوں۔ اچھا، اس میں جس طرح سے میں نے کہا نا کہ کیویٹس ہیں، کیویٹس یہ ہیں کہ اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستانی کلچر میں، جی سی سی کے اندر، انڈین کلچر میں، یا اس طرح کے جو ساؤتھ ایشین کلچر ہیں اس میں آپ کو اپنے بچوں کو بہت آگے تک پہنچانا پڑتا ہے، اس کے اندر آپ کو یونیورسٹی کی ایجوکیشن آپ کو خود فائنانس کرنی پڑتی ہے، تو وہ اگر آج آپ کا خرچہ 1 لاکھ روپے ہے تو لیٹ سے آپ کے جو بچے یونیورسٹی گوئنگ ہوں گے یا آگے پڑھیں گے تو ہوپ فلی کہ وہ لیٹ سے اوپن میرٹ پہ ہی چلے جائیں، ہر جگہ پر ان کو زیادہ فیس نہ خرچ کرنی پڑے، ان کو اسکالرشپس مل جائیں، لیکن نہیں ملتی، اور یہ زیادہ تر چانس ہے کہ شاید نہ ملے، تو پھر آپ کو تھوڑا سا اس میں پٹ ان کرنا پڑے گا، اور وہ ایکسپینس بھی آپ کو ابھی شامل کرنا پڑے گا۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آج آپ کا 1 لاکھ روپے خرچہ ہے تو آگے جا کر یہ 1 لاکھ سے ایک دم سے آپ کو جو میجر خرچہ آئے گا وہ کہاں سے پورا کریں گے۔ ایک تو ہوتی ہے نا 1 لاکھ روپے سے آپ کی انفلیشن بڑھ رہی ہے تو آپ نے اپنے خرچے بڑھانا شروع کر دیے کیونکہ انفلیشن کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ خرچے ایسے آئیں گے جو کہ آپ کے کرنٹلی آپ کے بجٹ میں ہی نہیں ہے، اور وہ خرچے جب آئیں گے تو اس کا کیا ہوگا، تو وہ بھی آپ کو جب ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو ان خرچوں کو بھی آپ کو سوچنا ہوگا اور اس کے لیے پہلے سے پلان کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیز اگر آپ 20 ایئرس کے ہیں، 25 ایئرس کے ہیں، جو کہ میری جو یوٹیوب آڈینس ہے وہ نہیں ہے، وہ 35 to 45 کے درمیان ہے زیادہ تر، تو اگر اس طرح کی آڈینس دیکھ رہی ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ابھی سے پلان کریں اپنی ریٹائرمنٹ کو، اور اس کو اس طرح سے پلان کریں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو کام ختم کرنا پڑے گا، کام وہ سوچیں جس کام میں مزہ آ رہا ہے، اس کام کو کرنے کا سوچیں، اس کام کو ہابی بنا لیں ابھی سے، اور جو آپ کی ڈے جاب ہے اس کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ سائڈ ہسل اسٹارٹ کریں۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی عدیل اظہر کے ساتھ، بہت ایک ویل نون فیس ہیں، اگر پاکستان میں آپ ریڈیو سنتے ہوں تو ان کا اب تو یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن عدیل اظہر نے بات کی تھی مجھ سے کہ انہوں نے کیسے اپنی جاب چھوڑی تھی
اور کیا تھاٹ پروسیس تھا. میں نے اس کا کلپ ایک ہے وہ میں نے یہاں پر لگا دیا, اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. فل پوڈ کاسٹ کا بھی لنک آپ کو کلپ کے اندر ہی مل جائے گا کہ کہاں پر ہوگی, لیکن اس کا کلپ آپ ضرور جا کے دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی جاب چھوڑی تھی. اس کے علاوہ میں نے میں آئی ایم بگ آن پروڈکٹیوٹی آپ رکھتے ہیں تو آپ کا امپروو ہوتی ہے, سچویشن امپروو ہوتی ہے. یہاں پر میں نے لنک لگا دیا ہے میری ڈیسک کی پروڈکٹیوٹی کیسی ہے. میں نے اپنے یوٹیوب سیٹ اپ کی وجہ سے اس ڈیسک کو ٹرانسفارم کیا ہے, وہ آپ دیکھیں پلیز جا کے, پلیز مجھے بتائیں کیسی لگی ویڈیو. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو, بائے بائے.